علیزہ نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے یشل کی جانب ایک تیکھی اور طنزیہ نظر ڈالی اور پھر اس کی گردن کے صاف شفاف حصے کو گھورتے ہوئے شرارت سے مسکرائی۔ ارے یشل، تمہاری گردن پر تو ایک بھی نشان نہیں ہے، کیا بات ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے رات کو شوہر نامدار نے ولیمہ حلال ہی نہیں کیا۔ اس نے ہنستے ہوئے یشل کی حیا کا مذاق اڑایا تو یشل کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا اور اس نے شرمندگی اور گھبراہٹ میں اپنی نظریں جھکا لیں۔ علیزہ کی اس بے باک گفتگو نے اسے بری طرح تڑپا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بیہودہ بات کا کیا جواب دے۔ وہ ساکت کھڑی رہی، اس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے پلو کو بے دردی سے مسل رہی تھیں، جبکہ علیزہ کے کہکہے اس کے کانوں میں پتھروں کی طرح لگ رہے تھے۔ اسی لمحے شاور لے کر عفنان واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے بالوں سے گرتا پانی اور چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ باہر ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن چکا ہے۔ اسے دیکھ کر علیزہ ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئی اور یشل کو عفنان کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ گئی۔ عفنان کی قدموں کی چاپ یشل کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے نکلا، اس کے وجود سے اٹھنے والی تپش اور غصے کی لہروں نے پورے کمرے کا ماحول بوجھل کر دیا تھا۔ اس نے تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرنے کے بجائے اسے ایک طرف پٹخا اور نہایت ہی صفاقانہ نظروں سے یشل کو دیکھا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عفنان کی گونجتی ہوئی آواز نے یشل کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ رات کی میاں بیوی کی باتیں دوسروں کو بتاتے ہوئے تمہیں ذرا بھی حیا محسوس نہیں ہوتی؟ تم اسے کیا جتانا چاہ رہی تھی کہ تمہارا شوہر مکمل مرد نہیں ہے جو تمہاری گردن پر نشان نہیں ڈال سکا؟ یشل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ یہ تو علیزہ کا اپنا خود ساختہ طنز تھا۔ مگر عفنان کی انا اس وقت زخمی ہو چکی تھی اور وہ کسی صفائی کو سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے جھپٹ کر یشل کا بازو دبوچا اور اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ یشل کو اس کے غصے کی تپش اپنی جلد پر محسوس ہونے لگی۔ اگر تمہیں نشانات کا اتنا ہی شوق ہے تو اب دوبارہ غسل کر کے باہر جانا، کیونکہ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مردان کی نشانات کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اس کے اوپر وحشیانہ انداز میں جھکتا چلا گیا۔ یشل کو گزشتہ رات کی وہ اذیت ناک تکلیف یاد آئی جسے وہ کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی، مگر عفنان کے غصے کے سامنے اس کی ہر التجا اور ہر آنسو بے معنی ہو چکا تھا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن عفنان کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہوتی گئی اور وہ اسے اسی کمرے میں تاریکی اور اپنی انا کی بھٹی میں جھونکنے کی تیار تھا۔ ناشتے کی میز پر سکوت کا راج تھا، لیکن یہ سکوت پرسکون نہیں، بلکہ کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ عفنان چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے خاموشی سے اپنی کافی پی رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندر چھپے غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ یشل بوچھے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ہال میں آئی تو اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی اور قدموں میں وہ لڑکھڑاہٹ تھی جو روح کی تھکن کا پتہ دیتی ہے۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ساس نے اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقوں کو دیکھ کر نوالہ روک دیا۔ خیر تو ہے یشل بیٹی، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ انہوں نے بڑی ہی محبت سے پوچھا، مگر اس سے پہلے کہ یشل کوئی جواب دیتی، عفنان نے نہایت ہی بے رخی سے کافی کا مگ میز پر رکھا، جس کی آواز سے یشل کے ہاتھ کانپ گئے۔ عفنان نے یشل کی طرف دیکھے بغیر نہایت ہی سرد لہجے میں اپنی ماں سے کہا کہ شاید اسے رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، اس لیے اسے آرام کرنے دیں۔ اس کے لہجے میں چھپی بیزاری اور تحقیر یشل کے دل کو چیر گئی۔ وہ جو ایک ڈھارس کی تلاش میں نیچے آئی تھی، اسے لگا جیسے وہ اس گھر میں ایک جیتا جاگتا وجود نہیں، بلکہ ایک محض ایک کٹ پتلی ہے جسے جب چاہا جائے استعمال کیا جائے اور جب چاہا جائے خاموش کرا دیا جائے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور پلیٹ میں رکھے نوالے کو توڑنے لگی، لیکن حلق میں پھنسا ہوا آنسوؤں کا گولا اسے کچھ بھی نگلنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ عفنان کا مسلسل اسے نظر انداز کرنا اسے سب کے سامنے مزید نیچا دکھا رہا تھا۔ کچن میں برتنوں کی ہلکی سی آہٹ کے درمیان یشل اکیلی کھڑی تھی۔ جب علیزہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی شکاری کے چہرے پر اپنے شکار کو تڑپتا دیکھ کر آتی ہے۔ کیوں یشل؟ ابھی بھی وہی مرجھایا ہوا چہرہ؟ لگتا ہے صبح دوبارہ غسل کرنے سے بھی عفنان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا تو یشل کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اسے حیرت تھی کہ اس عورت کو کمرے کے اندر ہونے والی ہر بات کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ علیزہ نے ہمدردی کا جھوٹا لبادہ اوڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زہریلے لہجے میں گویا ہوئی
دیکھو میں تمہاری کزن ہوں، اسی لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ عفنان بہت سخت گیر انسان ہے، وہ تمہیں کبھی وہ محبت نہیں دے گا جس کا تم خواب دیکھ رہی ہو، وہ تو صرف حکم چلانا جانتا ہے۔ یشل نے تڑپ کر اپنا کندھا جھٹکا، لیکن علیزے کی باتیں کسی سست زہر کی طرح اس کے دماغ میں اتر رہی تھیں، جو اسے یہ باور کروا رہی تھیں کہ وہ اس گھر میں صرف ایک قیدی ہے جس کی اپنی کوئی مرضی یا اہمیت نہیں۔ علیزے نے اسے خاموش کر کے ایک اور وار کیا، تم جتنا اس کے سامنے جھکو گی وہ تمہیں اتنا ہی دبائے گا۔ اگر اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو اس کے خلاف اسٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ وہ تمہاری شخصیت کو کچل کر رکھ دے گا۔ یشل کا دل پہلے ہی زخموں سے چور تھا۔ علیزے کے ان جملوں نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید عفنان واقعی اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ شادی اس لیے کی ہے کہ صرف اسے اذیت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آفس کے بوجھل کاموں کے دوران بھی عفنان کے دماغ سے وہ تضحیک آمیز جملے نہیں نکل رہے تھے جو علیزے نے صبح یشل کی گردن کے حوالے سے کہے تھے۔ اس کی مردانہ آنوں سے بار بار کے چوکے لگا رہی تھی کہ شاید وہ یشل پر اپنی مکمل دھاک نہیں بٹھا سکا ہے۔ اس نے دل ملا کر فون اٹھایا اور یشل کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی دوسری طرف جب کئی بیلوں کے بعد یشل کی سہمی ہوئی آواز ابھری تو عفنان نے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا اور نہایت ہی کرخت لہجے میں گویا ہوا، آج شام میرے ایک بزنس پارٹنر کی طرف سے ڈنر ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اس لیے ڈھنگ سے تیار رہنا اور یاد رہے کہ تمہارے چہرے پر یہ بیچارگی اور رونے والی شکل نہ نظر آئے۔ یشل نے کچھ کہنا چاہا لیکن عفنان نے اس کی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا۔ اس کے لہجے کی سردی فون کے پار بھی یشل کے وجود کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ فون پر ہاتھ میں پکڑے گم سم کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی محفل میں کیسے جائے گی جہاں اسے ایک پرے اعتماد بیوی کا ڈھونگ رچانا تھا، جبکہ اس کا اپنا شوہر اسے ایک پل کے لیے بھی خوشی دینے کا روادار نہیں تھا۔ عفنان کا یہ حکم ایک محبت بھرے دعوت نامے کے بجائے کسی قیدی کے ذریعے جاری ہونے والے وارنٹ جیسا تھا، جس نے یشل کے اندر پہلے سے موجود خوف کو مزید گہرا کر دیا کہ نہ جانے شام کو پھر اسے کس نئی آزمائش اور کس نئی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی یشل نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی اور وہ بھاری کامدار جوڑا نکالا جو عفنان نے اسے شادی کے ابتدائی دنوں میں اپنی پسند سے دلایا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی کسی بھی مہنگے میک اپ سے چھپ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بڑے ہی احتیاط سے اپنی گردن کو دوپٹے کے گرد لپیٹا تاکہ وہ تمام نشانات چھپ جائیں جو عفنان کی سختی اور اس کی خاموش تکلیف کا پتہ دیتے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور عفنان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک بھرپور اور تنقیدی نظر یشل کے سراپے پر ڈالی۔ اس کی نظریں یشل کے سہمے ہوئے وجود پر کسی تپتی دھوپ کی طرح پڑ رہی تھیں۔ تمہیں تیار ہونے کو کہا تھا، کسی میت پر جانے کے لیے نہیں۔ یہ کیسا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ عفنان نے اس کے قریب آ کر اس کے دوپٹے کو جھٹکا دیا۔ اس کا لہجہ تحقیر سے بھرا ہوا تھا۔ یہ گردن تک دوپٹے لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہو کہ میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے؟ اس نے سختی سے یشل کا جوڑا درست کیا اور اس کے بالوں کو بے دردی سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یشل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ عفنان کے غصے کے ڈر سے پل کے جھپکنے سے بھی قاصر تھی۔ عفنان کی نظر میں وہ ایک شریک حیات نہیں بلکہ ایک ایسی نمائش تھی جسے اپنے بزنس سرکل میں بہترین طریقے سے پیش کرتا تھا، اور یشل کی ذرا سی لغزش یا اداسی اس کی حنا کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن سکتی تھی۔ اس نے یشل کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اپنی شکل دیکھو، اگر وہاں کسی نے بھی تمہارے اس مرجھائے ہوئے چہرے کی وجہ پوچھی تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دھمکی آمیز سرگوشی نے یشل کے پورے وجود کو برف کر دیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرنے کی آواز یشل کے دل پر کسی دھماکے کی طرح لگی، جس کے بعد ایک طویل اور دم گھٹانے والی خاموشی نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عفنان نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت اس قدر سخت رکھی تھی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی نظر آنے لگیں، اور وہ سڑک پر سامنے دیکھنے کی بجائے اپنے تمام تر نفرت سڑک کی مسافت پر نکال رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار اس قدر بڑھا دی تھی کہ یشل کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ گاڑی نہیں بلکہ عفنان کے غصے کے بگولے میں سوار ہو رہی ہے جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یشل نے ڈرتے ہوئے گاڑی کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر عفنان کی تلخ سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ خاموشی اختیار کر کے تم اپنی پارسائی ثابت کر رہی ہو؟ اس نے اچانک ایک زوردار بریک لگائی جس سے یشل کا سر ڈیش بورڈ سے لگتے لگتے بچا اور گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے جھٹکے سے رک گئی۔ عفنان اس کی طرف مڑا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ تمہارا یہ ڈرا ہوا چہرہ، یہ سہمے ہوئے تاثرات، تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو تاکہ محفل میں لوگوں کو لگے کہ میں کوئی جلاد ہوں اور تم مظلوم۔ اس نے یشل کے چہرے کے گرد لپٹے ہوئے دوپٹے کو سختی سے کھینچا۔ اس کا لہجہ شک اور غصے کی آمیزی سے زہریلا ہو رہا تھا۔
جبکہ یشل کی خاموش آنسوؤں کی تار اسے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے مزید بھڑکا رہی تھی۔ عفنان کا غصہ اب صرف ایک رد عمل نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی وحشت بنتا جا رہا تھا جو یشل کی ہر سانس کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، اور وہ سنسان سڑک ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی گواہ بن گئی تھی۔ ہال کی چکا چوند روشنی اور کیکوں کے شور میں یشل خود کو ایک اجنبی جزیرے پر محسوس کر رہی تھی، جہاں وہ ہر چہرہ مصنوعی اور ہر مسکراہٹ ادھار کی تھی۔ عفنان اسے ایک کونے میں کھڑا کر کے خود کو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، مگر اس کی نظریں وقفے وقفے سے یشل کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ اس پر پہرا دے رہا ہو۔ اسی دوران یشل نے دیکھا کہ علیزہ جو نہ جانے کب واپس پہنچی تھی، وہاں نہایت ہی بے باکی سے عفنان کے قریب آئی اور بڑی اپنائیت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ علیزہ کا اس طرح سب کے سامنے عفنان کے ساتھ بے تکلف ہونا اور عفنان کا اسے نہ ٹوکنا یشل کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ اسے اپنا وجود بے معنی محسوس ہونے لگا، کیونکہ اس کا شوہر اس کی موجودگی میں کسی اور کی غربت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ علیزہ نے جان بوجھ کر یشل کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھالی، جیسے وہ اسے بتا رہی ہو کہ عفنان کے دل اور توجہ پر اصل حق اسی کا ہے، جبکہ یشل صرف ایک نام نہاد بیوی بن کر دور کھڑی تماشا دیکھنے کے لیے رہ گئی ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس منظر سے ہٹا نہیں پا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں اترنے والی نمی نے اسے محفل میں مزید رسوا کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ تقریب سے واپسی کا سفر پچھلی رات سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوا، کیونکہ اب عفنان کے غصے میں شک کی آگ بھی شامل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے، عفنان نے پیچھے سے دھاڑتے ہوئے دروازہ بند کیا اور یشل کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں اس کے نازک گوشت میں دھس گئیں۔ تم مجھے وہاں کھڑی مسلسل کیوں گھور رہی تھی؟ کیا تم وہاں موجود لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش ہے؟ اس نے یشل کو جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی آواز میں ایسی کرخدگی تھی کہ یشل کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ معصومیت سے اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے علیزہ کی بے تکلفی سے دکھ ہوا تھا، مگر عفنان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور اس کے چہرے کے قریب آ کر غصے سے پھنکارا۔ تمہاری ان خاموش نظروں نے میرا سکون غارت کر دیا ہے۔ تم جان بوجھ کر اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو۔ اس کی گرفت یشل کے بازو پر مزید سخت ہو گئی اور یشل کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر عفنان کی آنکھوں میں چھپا شک اس کے جسمانی درد سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگائے اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے تلے بیٹھا تھا، جبکہ یشل کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ کمرے میں ہپ زدہ فضا اور عفنان کی تلخ باتوں نے یشل کے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ رات بھر بستر کے کونے میں پڑی سی سکتی رہی، یہاں تک کہ غم اور تھکن نے اسے نڈھال کر دیا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو یشل کا پورا وجود آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہڈیاں پگھل رہی ہوں اور سر میں ہزاروں ہتھوڑے بج رہے ہوں۔ وہ ہمت کر کے بستر سے اٹھنے لگی، لیکن سر چکرانے کی وجہ سے دوبارہ تکیے پر آن گری۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہونٹوں پر خشکی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اسی دوران عفنان تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی درست کر رہا تھا۔ اس نے آئینے کے ہی عکس سے یشل کو لیٹے ہوئے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ہمدردی کا ایک تاثر بھی نہ ابھرا۔ اٹھو، اب یہ بیمار ہونے کا ڈرامہ کر کے تم کام سے جی نہیں چلا سکتی، اس نے نہایت ہی سرد مہری سے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر ایک بار بھی پیچھے مڑے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا تھا کہ اس کی شریک حیات کس حال میں ہے۔ یشل نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کی بے حسی اس کے بخار کی تپش سے کہیں زیادہ جان لیوا تھی، جو اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ اس کے گھر میں اس کی بیماری یا تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کمرے میں موجود جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے عفنان کے بعد جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی ساس کسی کام سے کمرے میں داخل ہوئی، مگر یشل کو بستر پر بے سود پڑا دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے قریب آ کر یشل کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ تو تپتے ہوئے تندور کی طرح چل رہا تھا۔ یشل نے نیمواں آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ حیف ہے عفنان پر، وہ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا، انہوں نے تعصب سے کہا اور فوراً نوکرانی کو پکار کر ڈاکٹر کو فون کرنے کا حکم دیا۔ ساس کی پریشانی اور ان کی ممتا بھری پکار نے یشل کے دل پر رکھا ہوا بوجھ کچھ ہلکا تو کیا، مگر اسے رہ رہ کر عفنان کی وہ سرد مہری نظریں یاد آ رہی تھیں جو اسے اذیت دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور تیز بخار کے ساتھ ساتھ شدید ذہنی تناؤ کو اس کی بگڑتی حالت کی وجہ قرار دیا، جبکہ یشل خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جسم کا بخار تو دوا سے دور تر جائے گا،
مگر روح کی اس تپش کا علاج کون کرے گا جو افنان کی بے حسی نے اسے تحفے میں دی تھی؟ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی جب افنان گھر لوٹا تو اسے توقع تھی کہ یشل معمول کے مطابق کچن میں ہوگی، مگر گھر میں پھیلی غیر معمولی خاموشی نے اسے چونکا دیا۔ جیسے ہی وہ لانچ میں پہنچا، اس کی ماں نے اسے نہایت ہی غصے اور تعصب بھری نظروں سے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں یشل کی ادویات کا نسخہ تھا۔ تمہارا دل پتھر کا ہو چکا ہے افنان، ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اس حال میں چھوڑ کے تم پورا دن آفس میں بیٹھے رہے۔ ماں کی ڈانٹ نے پہلی بار افنان کے قدموں کی رفتار کو سست کر دیا اور اس کے چہرے پر موجود تکبر کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے بوجھل دل کے ساتھ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور صرف ایک بدم سی روشنی یشل کے مرجھائے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کمرے کا وہ ماحول جو ہمیشہ اس کے رعب اور غصے سے بھرا ہوا رہتا تھا آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار اسے اپنی انا کے بجائے اپنی بیوی کی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دبے قدموں بستر کے قریب جا کر یشل کو دیکھا جو بخار کی شدت میں بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا وجود ندامت کے ایک ایسے بوجھ تلے دبنے لگا جس کا اسے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ افنان بستر کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے یشل کے چہرے کو تکنے لگا جو بخار کی شدت میں بار بار اپنا سر دائیں بائیں جھٹک رہی تھی۔ اچانک یشل کے خشک ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور اس کے گلے سے ایک دبی دبی سسکی برآمد ہوئی۔ وہ بے ہوشی اور نیند کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ افنان، مجھے معاف کر دیں، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے اور تکلیف مت دیں۔ اس کی آواز میں ایسی التجا اور ٹوٹ پھوٹ تھی کہ افنان کا دل پسیج گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی انا کی خاطر کچل رہا تھا وہ اس کے سامنے ذہنی طور پر کتنی ٹوٹ چکی ہے کہ نیند میں بھی اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ افنان کی آنکھوں میں ایک انجانی سی نمی تیرنے لگی اور اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ یشل کے ماتھے کی طرف بڑھایا، مگر پھر کسی خوف سے روک لیا کہ کہیں اس کا لمس یشل کو مزید نہ ڈرا دے۔ وہ پوری رات اسی کرسی پر بیٹھا اپنی بیوی کی اپنی وجہ سے اذیت میں سسکتے دیکھتا رہا اور ہر گزرتا لمحہ اسے باور کروا رہا تھا کہ اس کا غصہ اور اس کی جھوٹی مردانگی یشل کی زندگی کے لیے کتنی مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ اگلی صبح جب یشل کی آنکھ کھلی تو بخار کی تپش کچھ کم تھی، مگر وجود ابھی بھی ڈھیر ہو رہا تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی کہ علیزہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے فاتحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا نقاب تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانی چبھن تھی۔ ہائے اللہ یشل، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ سچی کہوں تو مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ افنان کی سختی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ایک زوردار کہکا لگایا جو یشل کے سر میں ہتھوڑوں کی طرح لگا۔ علیزہ نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہارا قصور نہیں ہے، افنان کو تو بس عادت ہے کمزوروں کو دبانے کی۔ اب دیکھو نا، تم بستر سے لگ گئی ہو اور وہ بڑے آرام سے ناشتہ کر کے اپنی زندگی جی رہا ہے۔ تم جیسی نازک لڑکیوں کا اس گھر میں یہی حال ہوتا ہے۔ یشل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ علیزہ کے الفاظ اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ اس کی بیماری بھی افنان کے لیے محض ایک مذاق یا بوجھ ہے، اور اس تصحیح نے اسے جسمانی بیماری سے زیادہ ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ علیزہ اپنی زہریلی گفتگو بھی جاری ہی رکھے ہوئے تھی کہ اچانک کمرے کے دروازے پر افنان کی آہٹ ہوئی۔ وہ ہاتھ میں ادویات کا تھیلا لیے اندر داخل ہوا اور اس کی نظر سیدھی علیزہ پر پڑی جو یشل کے سرہانے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ افنان نے علیزہ کے لہجے کی کاٹ اور یشل کی آنکھوں میں چھپا خوف بھانپ لیا تھا۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کرخت لہجے میں کہا، علیزہ، میرا خیال ہے کہ تمہارے اپنے گھر میں بہت سے کام ادھورے ہوں گے۔ یہاں یشل کا خیال رکھنے کے لیے میں اور میری ماں کافی ہیں، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ علیزہ کے چہرے پر رنگوں نے بدلنا شروع کر دیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ افنان سب کے سامنے اسے یوں ٹوک دے گا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر افنان کی سرد اور فیصلہ کن نظروں نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ یشل نے حیرت سے افنان کو دیکھا جو پہلی بار اس کے لیے کسی کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ افنان کا یہ بدلا ہوا انداز نہ صرف علیزہ کے لیے ایک تماچا تھا بلکہ یشل کے مرجھائے ہوئے دل کے لیے بھی ایک غیر متوقع سہارا تھا جس نے پہلی بار اسے اس گھر میں اپنی اہمیت کا احساس دلایا۔ علیزہ کے پیروں کے نشان ابھی کمرے سے مٹے بھی نہ تھے کہ افنان خاموشی سے یشل کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور نہایت ہی آہستگی سے ادویات کا تھیلا میز پر رکھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سائڈ ٹیبل پر رکھی پھلوں کی ٹوکری میں سے ایک سیب نکال کر چھری سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا، جیسے وہ اپنی تمام توجہ کسی کام پر لگا کر اپنے اندر کی شرمندگی چھپانا چاہتا ہو۔ یشل اسے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ جب افنان نے ایک ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہ کھا لو، تمہیں دوا لینی ہے۔ یشل نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹکڑا پکڑ کر لیا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مرد ہے جو چند گھنٹے پہلے اسے جاہل اور بدتمیز قرار دے رہا تھا۔ مگر افنان کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
افنان نے اس کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور جب یشل نے خاموشی سے دوا نگل لی تو اس نے پہلی بار اس کے ماتھے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر بخار چیک کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ یشل کی آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور ایک آنسو اس کے گال پر پھسل گیا جسے افنان نے اپنی انگلی کے پور سے فوراً صاف کر دیا۔ یشل کو افنان کی اس بدلی ہوئی کیفیت اور غیر متوقع توجہ پر خوشی ہونے کے بجائے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اب تک افنان کے غصے اور اس کی انا کے تپتے ہوئے سورج کی ہی عادی تھی۔ جب افنان نے اس کے گال سے آنسو صاف کیا تو یشل نے بے اختیار اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور تکیے میں دبک گئی۔ اس کا وجود افنان کے اس نرم لمس سے لرز رہا تھا۔ وہ اس وقت افنان کی قربت سے سکون پانے کے بجائے اس الجھن میں تھی کہ نہ جانے یہ مہربانی کب دوبارہ اس کسی نئے طوفان میں بدل جائے گی، اور کیا افنان واقعی بدل رہا ہے یا اسے کسی نئی آزمائش کا حصہ ہے۔ افنان نے اس کے سہمے ہوئے رد عمل کو نوٹ کیا تو اس کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے یشل کے دل میں اپنے لیے جو ڈر بٹھا دیا ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے خالی گلاس میز پر رکھا اور بنا کچھ کہے کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، جبکہ کمرے میں پھیلی وہ خاموشی اب دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جسے ڈھانے کے لیے لفظ کم پڑ رہے تھے۔ اچانک چند گھڑیاں اسی خاموشی کی نظر ہو گئیں، یہاں تک کہ افنان نے خود اس جمود کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بستر کے کناروں پر بیٹھا اور یشل کے مرجھائے ہوئے ہاتھ کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، مگر یشل نے انجانے سے اپنی انگلیاں سکیڑ لیں۔ یشل، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈر رہی ہو اور شاید تمہارا ڈرنا حق بجانب ہے۔ افنان کی آواز میں پہلی بار وہ گونج نہیں تھی جو سامنے والے کو دبا دیتی تھی، بلکہ ایک شکست خوردہ مرد کی جھکی ہوئی لچک تھی۔ اس نے زبردستی نہیں کی بلکہ اپنا ہاتھ وہیں بستر پر اس کے ہاتھ کے پاس رکھ دیا اور نظریں جھکا لیں۔ رات میں نے تمہیں سوتے میں سسکتے سنا تھا، تم مجھ سے معافیا مانگ رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہیں اپنی محبت دینے کی بجائے صرف اپنا انا کا قیدی بنا رکھا ہے۔ یشل نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سماعتوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ افنان اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ افنان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت ہی دھیمے سے بولا، کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ وہ سب میرا غصہ نہیں بلکہ میرا وہ ڈر تھا جو مجھے علیزہ کی باتوں سے لگا تھا، لیکن اس ڈر میں یہ میں بھول گیا تھا کہ تم میری عزت ہو، کوئی کھلونا نہیں۔ یشل کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے، مگر اس بار ان میں وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ یشل کی ہچکیاں بن گئیں۔ افنان کے منہ سے اپنی غلطی کا اعتراف سنا اس کے لیے اس کے معجزے سے کم نہیں تھا، مگر برسوں کی محرومی اور حالیہ دنوں کی اذیت اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ افنان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ کو پتہ ہے افنان، نشان صرف جسم پر نہیں پڑتے، آپ کی باتوں اور آپ کے شک نے میری روح پر جو زخم لگائے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ افنان اس کے اس احتجاج پر خاموش رہا۔ اس کا سر ندامت سے مزید جھک گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یشل سچ کہہ رہی ہے۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا، مجھے ذلیل سمجھا، کیا ایک اعتراف ان سب زخموں کو بھر دے گا؟ یشل کا سوال فضا میں ادھورا لٹک گیا جبکہ افنان نے اسے تڑپ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب کبھی اسے آنسو نہیں دے گا، مگر یشل کی آنکھوں میں موجود بے یقینی اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے یشل، مگر کیا تم مجھے ایک موقع دے سکو گی کہ میں تمہارے ان دیکھے زخموں پر مرہم رکھ سکوں؟ یشل نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں ایک بار پھر وہ بوجھل خاموشی چھا گئی جس میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی تڑپ موجود تھی۔ افنان نے جب یشل کی آنکھوں میں وہ گہری بے یقینی دیکھی تو اسے اپنی ہار کا مکمل احساس ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا جہاں سے باہر کا اندھیرا اندر کی گھٹن کو مزید واضح کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک بار پھر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے ایک ایک لفظ کو ترازو میں تول رہی تھی۔ تم جواب مت دو یشل، بس مجھے دیکھ لینے دو کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس بار دروازہ پٹک کر بند نہیں کیا بلکہ نہایت ہی آہستگی سے اسے بھڑکا دیا۔ یشل وہیں ساکت لیٹی رہی، اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ افنان کے اس بدلے ہوئے لہجے پر اعتبار کرے یا اسے اپنی کسی نئی آزمائش کا پیش خیمہ سمجھے۔ تھوڑی دیر بعد افنان دوبارہ واپس آیا، لیکن اس بار اس کے ہاتھ میں گرم پانی کی بوتل اور کچھ تولیے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے یشل کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر کمبل درست کیا اور بوتل وہاں رکھ دی تاکہ اس کی ٹھنڈک کم ہو سکے۔ اس کا یہ خاموش عمل یشل کے دل کی کس برف کو پگھلانے کے لیے لگا تھا جو مہینوں کی سرد مہری نے وہاں جما دی تھی، مگر زبان اب بھی کسی سمجھوتے سے انکاری تھی۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ افنان کی خاموش تیمارداری یشل کے ضبط کے بندھن توڑ رہی تھی۔
وہ جو اپنے دل میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے بیٹھی تھی، افنان کی اس ندامت نے ان دیواروں میں دراڑیں ڈال دی تھیں۔ افنان اب اس کے سرہانے بیٹھا ایک تولیے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر یشل کے ماتھے پر رکھ رہا تھا تاکہ بخار کی حدت کو کم کیا جا سکے۔ یشل نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں پرانا تکبر غائب تھا، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں ایک ایسی التجا تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ تمہیں مجھ سے دور نہیں جانا یشل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب بدل جاؤں گا، افنان نے بہت دھیمے سے کہا جیسے وہ خود سے عہد کر رہا ہو۔ یشل نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کا لمس اب بھی لرز رہا تھا مگر اس بار اس میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ اس نے دبی آواز میں بس اتنا کہا کہ اعتبار کرنا بہت مشکل ہے افنان، جس پر افنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس بار اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کمرے کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی امید کی کرن جاگی تھی جو ان دونوں کی زندگیوں کو ایک نئے راستے پر لے جا سکتی تھی۔ اگلی صبح جب یشل کی آنکھ کھلی تو بخار کافی حد تک اتر چکا تھا، لیکن وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ افنان وہیں صوفے پر نیم دراز سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے اور وہ اپنی استانی حالت میں بھی یشل کے قریب ہی رہنا چاہتا تھا۔ یشل نے خاموشی سے اسے دیکھا، وہ مرد جو کل تک اسے ایک اشارے پر نچانا چاہتا تھا اور اسی کے کمرے کے ایک کونے میں بے ترتیب سا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر یشل کے ذہن میں علیزہ کی باتیں اور افنان کی پچھلی تلخیاں گھوم گئیں، مگر پھر اسے وہ ٹھنڈی پٹیاں یاد آئیں جو رات بھر افنان اس کے ماتھے پر رکھتا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے جس نے اسے اتنا دکھ دیے، یا اس پر ترس کھائے جو اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی افنان کی آنکھ کھلی اور اس کی نظر یشل پر پڑی، وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔ اس کے لہجے میں وہ پہلے والی حاکمیت نہیں تھی، بلکہ ایک انجانی سی فکر تھی۔ تمہیں اب کیسا لگ رہا ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ یشل کے ماتھے کی طرف بڑھایا، مگر اس بار یشل پیچھے نہیں ہٹی بلکہ ساکت نظروں سے اسے تکتی ہی رہی، جیسے وہ اس کے چہرے میں چھپے سچ کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ افنان نے اس کی خاموشی کو اپنی سزا سمجھتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں یشل، میری زبان کے زخم تمہارے جسم کے بخار سے کہیں زیادہ گہرے ہیں، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار ہارا ہوا محسوس کیا ہے جب تمہیں موت اور زندگی کی کشمکش میں دیکھا۔ اس کے لہجے کی سچائی یشل کے گرد بندھی برفانی دیوار کو پگھلانے لگی تھی۔ وہ مرد جو کبھی معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، آج اس کے سامنے اپنی انا کے پرزے اڑا چکا تھا۔ یشل نے بہت دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سوالات تھے جن کا جواب وقت کے پاس تھا، مگر اس نے افنان کو ٹھکرایا بھی نہیں۔ آپ نے علیزہ کو یہاں سے جانے کا کہا کر اور شاید اپنی غلطی مان لی ہے، مگر کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کل پھر کوئی علیزہ ہماری زندگی میں زہر نہیں گھولے گی؟ افنان نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی ہی سنجیدگی سے سر ہلایا، جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے امتحان کی قسم کھا رہا ہو۔ اور اس لمحے کمرے میں پھیلی دھوپ ان دونوں کے درمیان ایک نئے اور کٹھن سفر کی گواہ بن گئی۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور نوکرانی نے اطلاع دی کہ علیزہ باہر لاؤنج میں افنان کا انتظار کر رہی ہے اور وہ کافی پریشان لگ رہی ہے۔ افنان کے ماتھے پر بل پڑ گئی، اس نے ایک لمحے کے لیے یشل کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی خوف اور بے یقینی لوٹ آئی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ افنان اب پھر اسی راستے پر چل پڑے گا۔ مگر اس بار افنان نے اسے مایوس نہیں کیا۔ وہ اٹھا اور نہایت ہی سرد لہجے میں نوکرانی سے کہا کہ علیزہ سے کہو میں مصروف ہوں اور اب وہ یہاں بار بار آنے کی زحمت نہ کرے۔ افنان کا یہ فیصلہ کن جواب یشل کے لیے کسی مرہم سے کم نہ تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ افنان واقعی ان کے درمیان حائل ہر تیسرے سائے کو ہٹانے کا پکا ارادہ کر چکا ہے۔ جب وہ واپس مڑا تو اس نے یشل کے چہرے پر ایک ہلکا سا سکون دیکھا جس نے اسے یہ حوصلہ دیا کہ شاید بہت جلد وہ اس گھر کی فضا کو دوبارہ خوشگوار بنا سکے گا، جہاں اب شک کی نہیں بلکہ اعتماد کی جگہ ہوگی۔ افنان نے یشل کے چہرے پر اطمینان کی وہ پہلی کرن دیکھی تو جیسے اس کے اپنے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور نہایت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، یشل، میں نے علیزہ کو اس گھر سے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر اس فیصلے سے نکال دیا ہے جس کا تعلق تم سے ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لیا جیسے کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہوا ہو اور یشل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پختہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ اعتبار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑنے میں وقت لگتا ہے، لیکن میں اب تمہیں اپنی تلخیوں کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ یشل نے جب اپنا افنان کی آواز میں پہلی بار وہ محسوس کیا اور ٹھہراؤ دیکھا اور سچائی دیکھی تو اسے لگا جیسے برسوں سے قید ویران گھر میں زندگی کی آہٹ ہوئی ہو۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر افنان کے کندھوں پر ٹکا دیا، جس پر افنان نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے زندگی میں پہلی بار اس تحفظ کا احساس دلایا جس کی وہ مدتوں سے پیاسی تھی۔ اور یوں ان کے درمیان کا وہ طوفان جو سب کچھ بہا لے جانے کو تیار تھا، اب ایک پرسکون
جھیل کی طرح خاموش ہونے لگا تھا۔ اگلے چند روز افنان نے یشل کے لیے کسی سائے دار درخت کی طرح گزارے۔ وہ نہ صرف اس کے ادویات اور کھانے پینے کا خود خیال رکھتا بلکہ آفس سے بھی جلدی گھر لوٹ آتا تاکہ یشل کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ ایک شام جب یشل کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر گرتے مینا کو دیکھ رہی تھی، افنان ہاتھ میں چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے ایک مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یشل نے جب اس کی طرف دیکھا تو افنان کے چہرے پر وہ پرانا تکبر اب مکمل طور پر پشیمانی اور محبت کی آمیزش میں بدل چکا تھا۔ اس نے کرسی یشل کے قریب کی اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، یشل، میں چاہتا ہوں کہ جب تم مکمل ٹھیک ہو جاؤ تو ہم کچھ دن کے لیے کہیں دور چلیں، جہاں صرف ہم ہوں اور ہمارا یہ نیا رشتہ ہو۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ یشل نے مگ تھامے ہوئے افنان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب اسے اپنے لیے وہ عزت نظر آ رہی تھی جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا، اور اس نے پہلی بار ایک سچی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر اس بات میں ہلا دیا جس نے کمرے کی رہی سہی اداسی کو بھی دھو ڈالا۔ شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی جب کمرے کے پردوں سے چھن کر فرش پر طویل سائے بنا رہی تھی تو یشل نے محسوس کیا کہ فضا میں اب وہ پہلے جیسی گھٹن باقی نہیں رہی۔ افنان نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور اٹھ کر یشل کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں یشل کے چہرے کے ایک ایک زاویے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ اس میں چھپی ہوئی ہر اذیت کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ تمہیں پتہ ہے یشل، اس نے گہری اور کچھ تھکی ہوئی آواز میں خاموشی کو توڑا، میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ رعب اور سختی ہی وہ واحد سہارا ہے جس سے میں اس گھر کو اور تمہیں سنبھال سکتا ہوں، لیکن ان پچھلے دنوں نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ جس گھر میں محبت کی نرمی نہ ہو وہ صرف اینٹ پتھر کا ڈھیر ہوتا ہے۔ یشل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ افنان کی آنکھوں میں پچھتاوے کی ایک ایسی لہر تھی جو اس کے سخت گیر لہجے کو مکمل طور پر پگھلا چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آہستہ سے یشل کے گال پر رکھا۔ اس کا لمس اب ڈرا دینے والا نہیں بلکہ مرہم جیسا تھا۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے، تمہاری مسکراہٹ چھین کر تمہیں اس خاموشی کے حوالے کر دیا جس کا تم حقدار نہیں تھی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ یشل کا دل اس کے لہجے کی سچائی پر پسیج گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ افنان کے ہاتھ پر رکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ افنان، معافی لفظوں سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے، اور آپ نے ان چند دنوں میں جو میرے لیے کیا ہے اس نے میرے دل کی بہت سی کڑواہٹ کو دھو دیا ہے۔ بس ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو اور جب میری آنکھ کھلے تو وہی پرانی تلخیاں میرا استقبال نہ کر رہی ہوں۔ افنان نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، تھام لیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا یہ جھکاؤ اس کی انا کی مکمل شکست کا اعلان تھا۔ یہ خواب نہیں ہے یشل، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں اب اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ میں تمہیں وہ تمام خوشیاں لوٹاؤں گا جو میری وجہ سے ادھوری رہ گئیں، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ باہر بارش کی بوندیں اب تیزی سے کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر ایک ایسی حدت اور سکون پھیل چکا تھا جس نے ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایک نئی اور مضبوط بنیاد فراہم کر دی تھی۔ یشل نے پہلی بار افنان کی آنکھوں میں اپنی ذات کے لیے وہ مان دیکھا جو کسی بھی عورت کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ اگلے چند روز ان دونوں کے درمیان کسی خاموش معاہدے کی طرح گزرے، جہاں لفظوں سے زیادہ عمل ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے تھے۔ ایک شام جب آسمان پر گہرے بادلوں نے ڈیرا جما رکھا تھا اور ہلکی بوندا باندی سے مٹی کی سوندھی خوشبو پورے گھر میں مہک رہی تھی، افنان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا۔ یشل جو صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اسے دیکھ کر رک گئی۔ اب اس کی آمد پر یشل کی دل کی دھڑکن خوف سے نہیں بلکہ ایک انجانے سے اشتیاق سے تیز ہوتی تھی۔ افنان نے مسکراتے ہوئے وہ ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے یشل، میں جانتا ہوں کہ زیورات تمہارے دکھوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کا وہ باب شروع کریں جہاں تمہیں ہر روز یہ احساس ہو کہ تم اس گھر کی ملکہ ہو، کوئی قیدی نہیں۔ یشل نے لرزتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اندر ہیروں کا ایک نفیس سیٹ چمک رہا تھا، مگر اس کے لیے ان ہیروں کی چمک سے زیادہ اہم افنان کے چہرے پر موجود وہ نرمی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یشل نے وہ سیٹ واپس بند کیا اور افنان کی طرف دیکھ کر بہت سنجیدگی سے بولی، افنان، مجھے ان قیمتی پتھروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس اس افنان کی ضرورت ہے جو مجھ پر یقین رکھے اور میرے ایمان کو کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ افنان کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیرنے لگی۔
وہ یشل کے قریب بستر پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی ہی عقیدت سے چوم لیے۔ تم نے جو کچھ سہا ہے یشل، اس کے بعد تمہارا یہ مطالبہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ میں نے تمہیں اپنا دشمن سمجھ کر خود کو بھی اذیت میں رکھا، لیکن اب میں تمہیں اپنی ڈھال بناؤں گا۔ علیزے ہو یا کوئی اور، اب ہمارے درمیان کوئی تیسرا سایہ نہیں آئے گا۔ یہ میرا تم سے اور خدا سے عہد ہے۔ اس لمحے کمرے کی کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے یشل کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہروں پر بکھیر دیا، تو افنان نے بڑی ہی محبت سے انہیں کان کے پیچھے ارسا۔ یشل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کے وجود پر لگی وہ برسوں کی پیاس اب مٹ رہی ہے، اور وہ شخص جو کبھی اس کے لیے خوف کی علامت تھا، اب اس کی کائنات کا سب سے محفوظ حصار بن چکا ہے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، مگر ان کے دلوں میں اب سکون کا وہ چراغ جل رہا تھا جسے کوئی بھی طوفان بجھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد زندگی اب ایک ایسے ڈگر پر آ چکی تھی جہاں تلخیوں کی جگہ اپنائیت نے لے لی تھی۔ افنان نے اپنے کہے ہوئے لفظوں کو سچ کر دکھایا تھا۔ وہ اب نہ صرف یشل کا خیال رکھتا بلکہ اسے زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی شریک کرتا۔ ایک سہانی دوپہر جب سورج کی نرم شعائیں ٹیرس پر پڑے پودوں کو چمکا رہی تھیں، افنان نے یشل کو تیار ہونے کا کہا۔ آج ہم ڈنر پر جائیں گے، اور یہ کوئی عام ڈنر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی شادی کا وہ استقبالیہ دوبارہ منائیں جو میری بدتمیزی کی نظر ہو گیا تھا۔ افنان کے لہجے میں ایک نئی چاشنی تھی۔ یشل نے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں وہ پرانی چمک واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی جو مہینوں کی اداسی نے چھپا دی تھی۔ اس نے وہی گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنا جو افنان کو پسند تھا، اور جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو افنان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ڈنر کے دوران ایک پرسکون ریسٹورانٹ کے گوشے میں بیٹھے افنان نے یشل کا ہاتھ تھاما اور بڑی ہی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یشل، میں نے اپنی ماں سے بھی بات کر لی ہے، اب سے تم اپنے ادھورے تعلیمی سلسلے کو دوبارہ شروع کرو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے خواب مر جائیں۔ یشل کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو امڈ آئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ افنان اسے اتنی آزادی اور اعتماد دینے کو تیار ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، افنان، آپ نے مجھے صرف جینا نہیں سکھایا بلکہ مجھ سے دوبارہ ملوا دیا ہے۔ افنان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا اور بولا، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ میں نے تمہیں توڑ کر خود کو بھی بکھیر دیا تھا، مگر اب ہم مل کر اپنا ایک ایسا جہان بنائیں گے جہاں صرف اعتماد اور محبت کی حکمرانی ہوگی۔ ریسٹورانٹ کی مدھم موسیقی اور شمعوں کی روشنی میں ان دونوں نے ایک دوسرے کی روح کو چھو لیا تھا، اور وہ شام ان کی زندگی کے ایک نئے خوبصورت اور لافانی سفر کا باقاعدہ آغاز ثابت ہوئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور وہ گھر جو کبھی خاموشیوں اور خوف کا مسکن تھا اب کہکوں اور خوشبوؤں سے مہکنے لگا۔ افنان اور یشل کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں پچھتاوے کی جگہ پختہ یقین نے لے لی تھی۔ افنان نے نہ صرف یشل کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا بلکہ اس کی تعلیم مکمل کروانے میں اس کا سب سے بڑا معاون ثابت ہوا۔ وہ دن بھی آ گیا جب یشل اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے اسٹیج سے نیچے اتری تو سامنے افنان کو کھڑا پایا جس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کی ایک ایسی چمک تھی جو یشل کے لیے دنیا کے تمام تر اعزازات سے بڑھ کر تھی۔ افنان نے اسے ثابت کر دیا کہ ایک مرد کی اصل طاقت اس کے غصے میں نہیں بلکہ اپنی شریک حیات کو دیے گئے تحفظ اور عزت میں ہوتی ہے۔ ایک خوبصورت شام جب وہ دونوں اپنے گھر کے سرسبز لان میں بیٹھے ڈھلتے سورج کا نظارہ کر رہے تھے، یشل نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر لگے تمام تر زخم اب مکمل طور پر بھر چکے ہیں۔ اس نے اپنا سر افنان کے کندھے پر ٹکا دیا اور بہت ہی سکون سے بولی، افنان، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کٹھن وقت شاید اس لیے آیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کی اصل قیمت پہچان سکیں۔ افنان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اور میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت نے مجھے وہ افنان بنا دیا جو تمہاری قدر کرنا جانتا ہے۔ اب ان کے درمیان نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی علیزے اور نہ ہی ماضی کا کوئی بھی سایہ۔ رات کی خاموشی میں چاند کی ٹھنڈی روشنی ان دونوں پر برس رہی تھی جو اس بات کی گواہی تھی کہ جہاں سچی ندامت اور بے غرض محبت ہو وہاں اجڑے ہوئے گلشن بھی دوبارہ مہک اٹھتے ہیں۔
ان کی کہانی جو طوفانوں سے شروع ہوئی تھی اب ایک پرسکون اور دائمی خوشی کے ساحل پر پہنچ کر مکمل ہو چکی تھی۔